بینک آف پنجاب کے جنرل مینیجر آڈٹ کی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوتے ہی نیب حرکت میں آ گیا۔ رپورٹ میں کیا حقائق پیش کیے گئے اور نیب نے ایکشن کیوں لیا؟ بینک آف پنجاب کا فراڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خوفناک بینکنگ فراڈ تھا، جس میں 3 کمپنیاں تھیں، حارث اسٹیل، نادر اسٹیل اور پرائم اسٹیل، اور ان کمپنیوں کے نام پہ بینک آف پنجاب کے جو آفیسر تھے، جن میں بینک مینیجر اور ریجنل مینیجر شامل تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے 23 جعلی اکاؤنٹ کھولے، جعلی شناختی کارڈ اور اوور ویلیوڈ مارگیجز، جعلی کولیٹرلز، ان تمام کی بدولت انہوں نے 9 ارب کے قرضے لیے۔ جب یہ فراڈ جو ہے منظر عام پہ آیا اور نیب نے اس کی 2007 کے آخر میں ہی تحقیقات سیکرٹلی شروع کر دی تھیں میڈیا میں آنے کے بعد، تو ظاہری بات ہے پھر یہ تمام اسپیکٹ جو سامنے آئے ہیں کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی اور کن حالات میں ان کو بینک آف پنجاب کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لگایا گیا۔ 2 چیزیں جو بڑی سویئر وائلیشن ہے اس کیس کے اندر، میرا خیال ہے آپ اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں بھی ان پہ ایمفسس کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی شخص اگر خلوص نیت کے ساتھ ان کو پکڑ لے تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلا ہے کہ ایک صاحب جو کہ ملتان کا جب نام آتا ہے کہ وہاں کے ٹیکسٹائل کے بہت بڑے ٹائکون ہیں، تو وہ ایک ہی فیملی ہے، بہت پرانی ہے ہسٹوریکلی۔ ان کو پہلے اپوائنٹ کیا گیا بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ لاء کہتا ہے کہ جب آپ کسی بینک کے بورڈ کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر آپ یا آپ کے رشتہ دار اس بینک سے کوئی لون، کوئی بینیفٹ نہیں لیں گے۔ یہ کلیئر ہے، اس کی وائلیشن میں کیا گیا اور وہ صاحب 2-2.5 سال تک بورڈ کے اوپر رہے۔ اگلا سٹیپ جو ہوا وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ ان کو ایک لون جاری کیا گیا، 4 سے 5 ارب روپے اس کی مالیت تھی ٹوٹل، اور وہ لون جو تھا وہ ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی خانوادے کی 2 شوگر ملیں خریدنے کے لیے استعمال ہوا۔ اب وہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ اپنی رپورٹ میں ان تک پہنچ جائیں گے، وہ بھی آج کل کینیڈا میں پائے جاتے ہیں، وہ پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ 2007 جولائی میں یہ پہلی مرتبہ میڈیا نے اس فراڈ کو منظر عام پر لائے، اور ظاہری بات آپ کو معلوم ہے کہ بینک آف پنجاب گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ بڑی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب، یہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کے اختیار میں، اور وہی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فراڈ 9 ارب کا آپ نے کر لینا، اس میں ضرور ان کو کہیں نہ کہیں کچھ سیاسی لوگوں کی بیکنگ بھی ہوگی۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی ڈیلیبریٹلی اس کے اندر اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم شور مچائیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ تو شاید موجودہ جو لوگ ہیں ان کو یہ فکر ہو کہ اگر ہماری دفعہ جب ہم اپوزیشن میں جائیں گے اور فیئر انویسٹیگیشن ہو گئی تو ہمارے بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز نکل آئیں گے۔ جو مین ملزم تھے ان 3 اسٹیل ملز کے مالکان، ان کو بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ابھی تک نیب جو ہے، اب تو انہوں نے 1-2 کو اریسٹ کر لیے اس سال، لیکن 2008 میں کسی کو اریسٹ نہیں کر سکے کیونکہ یہ لوگ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ صرف حارث اسٹیل جو ہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہے، تھوڑا سا ایک یونٹ ہے، لیکن پرائم اسٹیل اور حیدر اسٹیل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام قرضے لیے گئے بینک آف پنجاب کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کی پوری ملی بھگت کے ساتھ۔ بینک کے اندر ایک اپلیکیشن آتی ہے، اور اپلیکیشن اگر مکمل نہیں ہے، اس پارٹی کی کریڈیبلٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے بینک اپنے بورڈ کے اندر لے کے جاتا ہے، بینک اپنے ہائی اپس کے اندر لے کے جاتا ہے، اور وہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ کیا یہ جو انہوں نے شیورٹیز دی ہیں کیا یہ قابل اعتماد بھی ہیں، اور اگر شیورٹیز نہیں ہیں تو کیا ہم اس کمپنی کو، اس پارٹی کو اتنا لون دے سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر 2 وائلیشن ہوئی، ایک تو شیورٹیز تھی نہیں، چلیں بینکر نے جو ٹاپ بینکر نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو ویو آف کر دیا کہ نہیں جی کریڈیبلٹی کمپنی کی بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کلیئر لاز ہیں کہ ایک پارٹی کو آپ 1 ارب سے زیادہ کا لون نہیں دے سکتے، اس کی بھی وائلیشن کی گئی۔ حیرت کی بات ہے ان دونوں کیسز کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، جس کو روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹنگ ہوتی ہے، تمام بینک جو ہیں وہ رات کو اپنا کھاتا زیرو کر کے گھر جاتے ہیں اور بینک کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے آج لین دین کیا اور یہ ہمارا کھاتا بیلنس زیرو آ رہا ہے۔ اس نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی ان دنوں کے اندر۔ بینک آف پنجاب میں جعلی دستاویزات کی بنیاد پر کھولے گئے اکاؤنٹس
اور بوگس کمپنیوں کے ذریعے 9 ارب روپے کے قرضوں کی منظوری دینے اور حاصل کرنے والے سکینڈل کے مرکزی کردار سابق صدر بینک آف پنجاب ہمیش خان اور ہارس اسٹیل ملز کے چیف ایگزیکٹو شیخ محمد افضل ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود کس طرح ایئرپورٹ پر نصب کمپیوٹرائز سسٹم پائسز کو دھوکہ دے کر فرار ہوئے۔ ہم نے بڑے سکیمز دیکھے ہیں، یہ بینک آف پنجاب کا سکیم سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور سب سے زیادہ ڈیپ سکیم تھا، اور ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان لوگوں نے ملی بھگت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے بینک کو لوٹا، بلکہ بینک ایک قسم کا دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ ہمیش خان کو مارچ اپریل میں ہی مجھے یاد ہے 2008 میں ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھ دیا گیا تھا اور ان کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ہم اس کو نیب اور پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی ان کو اریسٹ کرنے کی، لیکن سڈنلی ہمیں معلوم ہوتا ہے مئی کے آخر میں کہ وہ پاکستان سے فرار ہو گئے، اور ڈیٹیل جب سامنے آئیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیش خان پشاور ایئرپورٹ سے، اور اب جس طرح میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ ایف آئی اے کے کچھ اہلکار تھے، ان کی مدد سے وہ پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ کام ہو چکا اور نئی حکومت آ چکی، اس وقت موجودہ حکومت کے کارپردازان سے دستبستہ یہ عرض کی گئی تھی کہ حضور یہ ہمیش خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کر لیجئے، لیکن ان کو پوری طرح موقع فراہم کیا گیا کہ وہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔